علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہے اور جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہے اور جنت میرے رسول کی ہے، اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ محبت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن جو اللہ کا مقدس کلام ہے، اللہ کا مقدس پیغام ہے، یہ پیغام اور یہ کلام خدا انسانیت کو جس شخصیت اور جس ذات کے ذریعے ملا ہے، اس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گویا کہ قرآن مقدس میں جتنے مضامین ہیں، جتنے احکامات ہیں، جتنے قانون ہیں،
یہ جو انسانیت کو ملے ہیں یہ سب صدقہ ہے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور ظاہر ہے کہ جب قرآن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کلام ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ کلام کلام خدا ہے، یہ پیغام پیغام خدا ہے، تو اب ایک اللہ کے ماننے والے کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ اس کلام کو سمجھے، اس پیغام کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد صرف اس کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا فہم، اس کا ادراک اور اس کی سمجھ حاصل کرنا بھی ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کا پیغام کیا ہے، وہ اللہ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے۔ اور اگر ہم مسلمان ہو کر اللہ کو ایک مان کر، اسلام کو حق مان کر، اور قرآن کو صرف محدود کر دے تلاوت کے لیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنے تمام معاملات میں، تمام دنیاوی معاملات میں، معاشی معاملات میں، ازدواجی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، اقتصادی معاملات میں، سماجی معاملات میں، اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں، طلاق و نکاح کے معاملات میں، اگر ہم اس قرآن کو سمجھے نہ اور اس سے ہم سبق حاصل نہ کریں اور دیگر تمام معاملات میں دوسروں کی پیروی کرے، غیر مذہبوں کی پیروی کرے، اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی پیروی کرے، تو یاد رکھیں یہ عملی طور پر مسلمان نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ اور جب قرآن کا دامن اجتماعی طور پر، قومی سطح پر مسلمانوں کی اکثریت نے جب چھوڑ دیا تو پھر طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی وبائیں، طرح طرح کی آفتیں اور طرح طرح کی بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، بے قراری، افراتفری، یہ تمام بے برکتی، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے چونکہ ہم نے اجتماعی طور پر قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، سوائے چند لوگوں کے، اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتی، قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ اور پھر دیکھیے اب یہ کیا ہے کہ شادی بیاہ ہو رہا ہے، لڑکا کوئی اور عقیدے کا ہے، لڑکی کوئی اور عقیدے کی ہے، حد تو یہ ہو گئی کہ لڑکی مشرکہ ہے، لڑکا کلمہ پڑھنے والا ہے، کبھی لڑکا مشرک ہے وہ لڑکی کلمہ پڑھنے والی ہے، اور پھر نکاح ہو رہا ہے، لیکن یہ نکاح ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ کا پیغام جب نازل فرما دیا اللہ نے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورت سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، ایمان قبول نہ کرے تو نکاح کا وجود ہی نہیں۔ اب میاں بیوی کی طرح پھر رہتے ہیں، وہ بولے تم اپنے مذہب پہ عمل کرو، میں اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہوں، والعیاذ باللہ، اور چل رہا ہے، اور یہ سارا معاملہ زنا ہے، وہ اولاد حلالی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم پابند ہیں کسی اور کی مرضی کے نہیں، ہم پابند ہیں اللہ و رسول کی مرضی کے، بس
چونکہ جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، تو پھر اب ہم پر لازم ہو گیا کہ اپنے ہر معاملات میں، ہر مسائل میں ہم کسی اور طرف نہیں جا سکتے، پہلے ہمیں یہ دو بارگاہ میں دیکھنا ہوگا کہ یہاں کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ایسے ہی سورۃ البقرہ شریف کی جو آیت کریمہ جاری تھی کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو قصاص کے تعلق سے آیت کریمہ جو بیان ہوئی تھی سورۃ البقرہ کی، آج اس کے آگے سے 180، 181 اور 182 کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم احکام کو بیان فرمایا، اور یہ ذہن میں رکھے کہ قرآن و حدیث، چونکہ قرآن 1400 سال پہلے اترا ہے، 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے نازل ہوا، اور 23 سال تک تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی تو ہر آیت کا اور ہر سورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے۔ شان نزول یعنی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے پس منظر میں اللہ نے آیت اتاری، یا کوئی ایسا رواج عرب میں قائم تھا کہ جو عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا تھا۔ تو چونکہ اسلام تو عدل کا مذہب ہے، اسلام تو انصاف کا مذہب ہے، وہ تو وہی قانون بتائے گا جس میں انصاف ہو۔ تو اس وقت عرب کے اندر ایام جاہلیت میں جیسے یہ دستور تھا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا اور وہ عزت دار گھرانہ ہوتا تو پھر وہ اس کے بدلے میں 2 2 3 کو قتل کر دیتا، اگر رسوخ والا گھرانہ ہوتا، اور اگر کوئی پسماندہ طبقہ اس کو قتل کر دیتا، اچھے طبقے کے لوگ کو، تو پھر جو ہے وہ قصاص سے منہ موڑ لیا جاتا اور طرح طرح سے ہیلے بہانے سے اس کو ٹال مٹول کیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ناانصافی کا اور ظلم کا قانون تھا، اس قانون کو رد فرماتے ہوئے قصاص کا قانون نافذ فرمایا، جو عدل و انصاف کا قانون ہے۔ اور پھر اس میں ایک شک، پہلے قصاص کا حکم دیا کہ حاکم اسلام، اور یہ ذہن میں رکھے یہ جو قانون ہے قصاص کا قانون، یہ ہر ایک نافذ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ قانون وہی نافذ کرے گا کہ جو اسلامی حکومت میں حاکم ہو، خلیفہ ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی نافذ کرے گا، یا قاضی ہو، جج ہو۔ لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شک اور رکھی کہ ایک تو قصاص، اور پھر اسی کے ساتھ میں فرمایا کہ اگر مقتول کا وارث، مقتول کے وارثین جو ان کے بھائی ہیں، اگر وہ لوگ معاف کر دیں، قصاص معاف کر دیں تو معاف ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ لے دے کر، دیت لے کر، فدیہ لے کر، دیت لے کر، بدلہ لے کر، کچھ مال لے کر اگر معاف کر دے تو بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ معاف کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، آسانی ہے، چونکہ خدا معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ قانون ہے، یہ قانون ملکی سطح پر نافذ رہے گا تو پھر انصاف کا تقاضا پورا ہوگا۔ اب یہاں اس آیت کریمہ یعنی قصاص اور معافی اور دیت کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر وصیت کا ذکر فرمایا، چونکہ قتل میں بھی موت واقع ہوتی ہے، قصاص میں موت ہے، تو موت کے وقت وصیت کرنا
یہ عرب میں عام رواج تھا. جب اسلام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت ایام جاہلیت میں ان لوگوں کے یہاں یہ رواج تھا، اگرچہ وہ مورتی پوجا کرتے تھے لیکن وصیت پر اتنی پابندی سے عمل کرتے تھے کہ وصیت کو وہ لازم اور فرض سمجھتے تھے، اور مرنے سے پہلے وہ وصیت کرتے تھے. لیکن وصیت میں کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے، انصاف نہیں کرتے تھے. اگر کسی کا انتقال ہوتا تو اپنے جو قریبی رشتہ دار، جو اپنے ماں باپ ہیں، ان کو محروم کر دیتا، اور مرتے وقت یہ وصیت کرتا کہ میرا یہ سارا مال فلاں کمیٹی میں یا فلاں جو ہے ادارے میں دے دیا جائے تاکہ لوگوں میں نام ہو. اب اگر رشتہ دار کو دے دیا گیا تو وہ تو کھا پی کے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور جب اگر کسی دوسری جگہ دیں گے تو وہاں اس کا چرچا ہوگا. واقعہ سخی ہے کہ اپنا سارا مال اس نے جو ہے ایک لوگوں کی صلاح و فلاح کے لیے دے دیا. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ صلاح و فلاح کے لیے مال خرچ کرنا یہ بھی ثواب ہے، لیکن اگر نیت نام و نمود کی ہو تو پھر ثواب نہیں. کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ تو ثواب ہے، لیکن اگر شہرت، ناموری، عزت پانا یہ نیت ہو تو پھر اس عمل کا کوئی ثواب نہیں. یہاں تک کہ نماز بھی، نماز جو خالص اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے، اس میں بھی اگر ناموری کی اور شہرت کی نیت آ جائے تو پھر اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا. یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے. ایسے ہی ہر عمل ہے. اور پھر وہاں دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ لوگوں کے لیے تو خیرات کرتے تھے اور ان کے ماں باپ اور ان کے قریبی رشتہ دار وہ محروم رہتے تھے. اور اسلام انصاف کا قانون ہے، عدل چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے. لہٰذا اللہ نے قرآن میں یہ حکم نازل فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ، کہ اللہ نے یہ فرض کیا ہے، تم پر یہ فرض کیا ہے کہ جب موت حاضر ہو، جب موت قریب آئے، جب مرنے کی علامت ظاہر ہو، کیونکہ اکثر اسی وقت وصیت کی جاتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا حضر احدکم الموت، جب موت کی علامت ظاہر ہو، جب مرنے کا وقت قریب آئے، الوصیہ، تو وصیت کرو. وصیت کرو کس کے لیے؟ للوالدین، اپنے ماں باپ کے لیے. پہلی وصیت کا حقدار کون ہے؟ ماں باپ. والاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، جو تمہارے قریبی ہے، جو جتنا قریب ہے اتنا زیادہ وہ حقدار ہے. ان طرح کا خیرہ للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، قربان جائیں. اور پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان اقربا کو دینے میں بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ دو. ایسا نہ ہو کہ جو غریب رشتہ دار ہے اس کو چھوڑ دو اور جو غنی رشتہ دار ہے اس کو دے کے جاؤ. جس رشتہ دار کی کچھ عزت ہو اسے تو تم خوب دو، اور جس کو کوئی پوچھتا نہ اس کو محروم کر دو. نہیں، بالمعروف. تمہارا قریبی ہے تو اب یہ تم پر فرض ہے کہ اس کے لیے وصیت کر کے جاؤ. اور یہ حقاً علی المتقین، اللہ فرماتا ہے یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر، متقیوں پر. اب یہاں سے ایک بات اور واضح ہو گئی، متقین کس کو کہا گیا؟ کہ جو اپنے معاملات کو انصاف کے ساتھ رکھے، اپنے مالی معاملات بھی انصاف کے ساتھ کرے، حتیٰ کہ مرنے کے وقت بھی انصاف کرے، وصیت میں بھی انصاف کرے. تو یہ ہے تقوی، متقین. یعنی تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادتیں کی جائے، نماز روزہ کیا جائے،
بلکہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنا یہ حقیقی تقوی ہے۔ ہم نماز پڑھیں اور جھوٹ نہ چھوڑیں، نماز پڑھے اور حرام روزی کمائے، نماز پڑھے اور شراب نوشی کرے، نماز پڑھے اور جوا کھیلے، نماز پڑھے اور بدکاری کرے، نماز پڑھے اور لوگوں کا مال ہڑپ کرے، نماز ادا کرے اور لوگوں کی جائیدادیں چھینے، نماز ادا کرے اور لوگوں پر ظلم کرے، تو یاد رکھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دنیا میں تو لوگ اسے تقوی والا کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی نظر میں سچے تقوی والا وہ ہے کہ جو خدا کا حق بھی ادا کرے اور بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ اور اس میں بیلنس رکھنا یہی تقوی ہے، یعنی نہ خدا کی عبادت میں اتنے محو مستغرق ہو جاؤ کہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ آ جاؤ، پھر کسی کو کچھ نہ سمجھو، اور نہ لوگوں کی خلق کی خدمت میں اتنے محو مستغرق ہو جاؤ کہ نماز کو چھوڑ دو۔ کچھ ایسے بھی ہے کہ یار ہم تو خلق کی خدمت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا بڑا اچھا کام ہے، لیکن خلق خدا کی خدمت کرتے کرتے اگر خدا کی عبادت سے غافل ہو جائے تو پھر یہ بھی تو صحیح راستہ نہیں ہے، یہ بھی تو تقوی والا راستہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو وصیت کرے مرنے کے وقت اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھلائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، یہ حق ہے متقین پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ یعنی اگر مال دینے میں بھی ناانصافی کی تو قیامت کے روز پکڑ ہو، اگر کسی کو محروم کیا کسی رشتہ دار کو، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو وصیت انصاف کے ساتھ ہو۔ اچھا یہاں پر ٹھہر کر یہ بھی سن لے کہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تھی اس وقت سورہ نساء کی وہ آیت نہیں اتری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حصے اور جو ہے بیٹوں کے رشتے، بیٹیوں کے حصے، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حصے الگ الگ بیان کیے تھے، وہ آیت اس وقت اتری نہیں تھی جب یہ آیت اتری، اور اس وقت وصیت کا رواج عام تھا۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اگر تم وصیت کرتے ہو تو انصاف کے ساتھ وصیت کرو، ماں باپ کو محروم کر دینا، رشتہ داروں کو محروم کر دینا اور دیگر لوگوں میں اپنا مال تقسیم کر دینا، یہ کہاں کی خیرات ہے، یہ کہاں کی سخاوت ہے؟ سخاوت تو یہ ہے کہ پہلے خواہش بعد درویش، پہلے اپنے بعد میں پرائے۔ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں وہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے، اے ایمان والے، اللہ کی رضا کی خاطر اگر تم نے حلال روزی حاصل کی، حلال کمائی حاصل کی، اور اس حلال کمائی کے ذریعے اگر تو نے اپنے بیوی بچوں کو لقمہ کھلایا تو وہ ایک ایک لقمے پر اللہ اجر و ثواب دے گا۔ غالباً ایک صحابی رسول تھے، بہت مالدار تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب ان کا آخری وقت آیا، آخری وقت تھا، بڑے بیمار تھے، آخری وقت تھا، تو حضور سے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا مالدار ہوں، بڑا مال ہے میرے پاس، اب چونکہ اب تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب میری کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے، صرف ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آدھا مال، تہائی مال دوسروں کے لیے وصیت کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تھوڑا اور کم کر، بھلا آدھا مال، نہیں تھوڑا اور کم۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا
کہ دیگر خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے جو رشتہ دار قریبی ہے وہ محتاج نہ رہے، ان کو محروم نہ کرو۔ تو وصیت یہ اس وقت فرض تھی، لیکن جب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء میں اس کا تذکرہ آئے گا، جب وہ آیت اتر آئی جس میں تفصیل کے ساتھ سارے قریبی رشتہ داروں کا حصہ بیان کر دیا، تو اب چونکہ اللہ نے حصہ بیان کر دیا، اب یہاں اپنی عقل کو کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اب جو ہے حکم یہ ہو گیا کہ وصیت کرنا مستحب ہے، اور اب وصیت ماں باپ کے لیے نہیں ہوگی، رشتہ داروں کے لیے نہیں ہوگی، جو وارثین ہیں ان کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے کہ جن رشتہ داروں کا حصہ وراثت میں نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر ایک دادا ہے، وہ بہت مالدار ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے جو شادی شدہ ہے، اور اس کا ایک لڑکا ہے جو اس دادا کا پوتا ہے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ دادا کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ دادا کی باپ کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو جائے تو پوتے کا حصہ وراثت میں دادا کی ملکیت میں نہیں لگتا، کیونکہ وہ دور ہو گیا۔ جو قریبی یعنی اگر دوسرے بیٹے موجود ہیں تو ان کا حصہ لگے گا، پوتے کا نہیں لگے گا۔ تو اب وہ پوتا چونکہ قریبی تو ہے، تو اب اس کے لیے وصیت کرنا یہ افضل ہے، دادا کے لیے اس کے لیے وصیت کرنا یہ افضل ہے کہ کچھ مال اس تک پہنچ جائے، اس یتیم تک۔ اسی وصیت کے اندر یعنی جن رشتہ داروں کا حصہ قرآن و حدیث میں اللہ و رسول نے ذکر فرما دیا، ان کے لیے تو وہی حصہ مقرر ہے، مقرر شدہ حصہ ہے، لیکن جو قریبی ہے لیکن ان کا حصہ نہیں لگتا تو ان کے لیے وصیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اس مقام پہ فرمایا مفسرین اعظام نے کہ وصیت یعنی مرتے وقت پہلی وصیت بندے پر جو واجب اور فرض ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں اس پر زندگی میں فرض اور واجب تھی اس کی وصیت کرنا فرض اور واجب ہے۔ یعنی اگر اس نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو قرضے کی وصیت کرنا واجب ہے، اگر اس نے نمازوں کو چھوڑا ہے، نماز بھی فرض ہے، نمازوں کو چھوڑا ہے تو اپنے وارثین سے تہائی مال میں سے یہ وصیت کرنا فرض ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری نمازوں کا اور میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو یہ وصیت کرنا واجب ہے۔ اور اب وصیت جو ہے کل مال میں سے نہیں ہوگی، بلکہ حضور نے فرمایا جتنا مال ہے اس میں سے صرف تہائی حصے میں سے ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پہ ٹوٹل جتنا مال ہو اس میں اس کے 3 حصے کرو تو 2 حصے تو ان وارثین کو ملیں گے جن کا حصہ قرآن میں مقرر ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے اس سے کم حصے کی وصیت کر سکتا ہے، اور وہ اپنے جو اس پر واجب عبادتیں ہیں اور جو واجب جو چیزیں ہیں اس کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے، اور جب یہ ادا ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر دیگر کار خیر کی وصیت کرنا مستحب ہے۔ تو وصیت انصاف کے ساتھ لکھی جائے، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر آگے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي يُبَدِّلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی ایک بندے نے مرتے وقت وصیت لکھی اور سننے والوں نے بعد میں اس کو بدل دیا اپنی طرف سے، حالانکہ اس نے صحیح لکھی تھی، انصاف کے ساتھ شرعی تقاضے کو پورا کیا تھا، لیکن جو موجود تھے، جو گواہ تھے، جو وکیل تھے، جو لوگ ما سمعہ جن نے سنا، جن نے سنا ان لوگوں نے اگر بدل دیا
تو اللہ فرماتا ہے فلا اثم علیہ، تو وصیت کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ یبدلونہ، جنہوں نے وصیت کو بدلا ہے وہ گنہگار ہیں، جنہوں نے وصیت کو بدل دیا ہے وہ گنہگار ہیں، اور میت مرنے والا وہ گنہگار، اس نے وصیت حق کے ساتھ لکھی تھی تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جاتا۔ اور پھر آگے فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما، یہ تو اس وقت ہے کہ جب اس نے وصیت صحیح لکھی تھی، شرعی تقاضے کو پورا کیا تھا، لیکن اگر وصیت ایسی تھی کہ جس میں کسی جانب زیادتی تھی یا گناہ کا اندیشہ تھا، کہ کسی کو اس نے زیادہ لکھ دیا تھا، کسی کو کم لکھ دیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اب اگر جنہوں نے سنا ہے انہوں نے اس کو بدل دیا، یعنی اس کو شرعی تقاضے کے مطابق کر دیا، تو اب ان پر گناہ نہیں ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بدلنے والا اگر ناحق بدل رہا ہے تو گنہگار ہے، اور اگر بدلنے والا حق کے ساتھ بدل رہا ہے تو پھر گنہگار نہیں ہے۔ اب یہ جو وصیت لکھنا یہ فرض تھا، اب مستحب ہو گیا، کیونکہ وصیت اس کا اجرا زندگی میں تو لکھ سکتا ہے، لیکن اجرا شریعت میں مرنے کے بعد ہی ہوگا، موت کے بعد ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ تم پر جو بھی قرض ہو وہ لکھ کے رکھا کرو، پتہ نہیں موت کب آ جائے، تو وارثین کو پتہ چلے گا تو قرضہ وہ ادا کریں گے۔ اگر کسی کا مال لیا ہے امانتاً پاس میں ہے تو وہ بھی لکھ کے رکھو، موت آ جائے تو وہ اس کا مال وہاں تک واپس پلٹا دیا جائے، لوٹا دیا جائے۔ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے وصیت میں جو ترکہ ہے اس کو کہا خیر، کہ ان طرح کا خیر، کہ موت کے وقت اگر تم نے خیر کو چھوڑا، یعنی مال کو خیر کہا۔ اب ہر مال خیر نہیں ہوتا، وہی مال خیر ہوتا ہے کہ جو بندے کی ملکیت میں ہو، اور اگر زندگی میں اس نے اگر رشوت سے کمایا وہ مال خیر نہیں، جھوٹ سے کمایا وہ مال خیر نہیں، کسی اور کا حق غصب کر کے اس نے جمع کر لیا وہ مال خیر نہیں۔ قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پر کہ فرمایا ان طرح کا خیر، یعنی مال چھوڑے لیکن کیسا مال جو خیر ہو، جو تمہارے لیے بھی خیر ہو اور وارثین کے لیے بھی خیر ہو، استعمال کرنے والے کے لیے بھی خیر ہو۔ اگر چوری کا مال کسی کے پاس ہے تو اب کسی وارث کا حق نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو اس کا مالک ہے اس کے پاس لوٹانا واجب ہے، اور اگر وارثین نہ ملے، جس کا مال ہے وہ نہ ملے تو پھر اس کو خیرات کر دیا جائے، غریب کو دے دیا جائے، لیکن وارثین وراثت میں وہ نہیں لے سکتے جو چوری کا مال ہے، جو رشوت کا مال ہے، جو غصب کا مال ہے، جو حرام مال ہے، شراب کے دھندے سے کمایا ہوا مال، جگار کے دھندے سے کمایا ہوا مال، یہ سارے مال جو حرام ہے، حرام، تو اللہ فرماتا ہے وہ خیر نہیں ہے، اس میں برائی ہے، تمہارے لیے بھی خیر نہیں ہے، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثین کے لیے بھی خیر نہیں۔ لہذا خیریت اسی میں ہے، خیریت اسی میں ہے کہ بندہ زندگی میں ہی آرام سے بچے، خیریت اسی میں ہے، حلال حاصل کرے، حلال کمائے، حلال کے لیے کوشش کرے، حلال کے ذریعے تلاش کرے، اور خدا سے دعا کرے کہ یا اللہ اس حلال ہی میں برکت عطا فرما۔ برکت یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کے پاس بڑی کوٹھری ہو جائے، بڑا بنگلہ ہو جائے، بڑی گاڑی ہو جائے، برکت یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کمانے والے نے خیر سے نہیں کمایا، حرام ذریعے سے اس نے وہ سب حاصل کیا ہے، تو پھر اب وہ برکت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے دل سے پوچھو، اسے سکون و اطمینان نہیں ہے۔
اصل برکت یہ ہے کہ بندہ چاہے زیادہ ملے یا کم ملے سکون و اطمینان سے رہے، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے۔ اور یہ قناعت کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک، صحابہ کرام کی زندگی، اولیاء اللہ کی زندگی، قناعت کی زندگی گزاری۔ حرام لقمے سے بچے، حرام کمائی سے بچے، حرام ذریعے سے بچے، حرام کو جمع نہ کرے، حرام کو جمع نہ کرے۔ حرام مال اگر جمع کیا تو پہلے تو ہم گنہگار، اور جب اگر ہم دنیا سے چلے گئے اور اس کو ہمارے وارثین نے بانٹا تو اب یہ جو ہے وہ بھی گنہگار، اس لیے کہ وہ خیر نہیں ہے۔ خیر مال وہی ہے کہ جو ہماری ملکیت میں ہو۔ اب کسی نے کسی کے مال کو لے لیا زبردستی، اور لینے کے بعد 1,00,000 روپے لے لیے مثال کے طور پر، اور لینے کے بعد اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ 1,00,000 چونکہ زبردستی لیے گئے ہیں تو یہ خیر نہیں ہے، یہ اسی کے ہے جس سے چھینا ہے۔ اب وارثین اس کو آپس میں بانٹ نہیں سکتے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس سے لیا ہے اس کو ادا کرنا واجب ہے، یہ امانت ہے۔ تو ان آیاتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت بندوں سے صرف یہ نہیں چاہتا کہ میری بارگاہ میں جھکتے رہو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں جھکتے ہو تو تمہارے معاملات بھی درست ہو، تمہارے معاملات لوگوں کے ساتھ ویوہار بھی اچھے ہو۔ خدا یہ چاہتا ہے، یاد رکھے خدا کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، قیام و رکوع کی ضرورت، اس لیے کہ وہ تو بے نیاز ہے۔ واللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام کائنات سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو سجدے اور یہ سب جو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت کرتے تو کس لیے کرتے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا خدا کو کوئی فائدہ ہے؟ خدا کو کوئی فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ ہم ہی کو ہے، کرنے والے کو فائدہ ہے۔ بندہ جب خدا کی عبادت کرتا ہے تو عبادت کا تقاضا یہ ہے، عبادت چاہتی یہ ہے کہ بندے جب تو خدا کی بندگی کر رہا ہے تو اب بندگی کے بعد اس کا اثر تیری زندگی پر رہے، اور تیری زندگی میں جو تمام معاملات ہیں وہ سدھرتے چلے جائیں۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اور ہم نے جو یہ سمجھ لیا ہے کہ بھائی بس بڑی رات آ گئی عبادت کر لو، رمضان آ گئی عبادت کر لو، بعد میں زندگی جیسے گزارو۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ خدا کی مراد نہیں ہے، نہ رسول کی مراد ہے۔ ہم جس اسلام کو ہم مسلمان ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو سمجھیں کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، خدا کا تقاضا کیا ہے۔ تو خدا نے نماز فرض کی کس لیے؟ اپنی ضرورت کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو نماز، قیام، رکوع، سجود، یہ نماز کا جسم ہے، اور نماز کی روح کیا ہے؟ فحشاء اور بری باتوں سے رکنا، یہ نماز کی روح ہے۔ اور اگر آپ نماز پڑھے اور فحشاء سے نہ رکے، منکر سے نہ رکے، تو پھر ہم نے جو ہے صرف جسم ہی رہا، روح نکل گئی۔ نماز کا صرف جسم رہا، روح نکل گئی۔ ایسے آپ ہر عبادت کو لے لیجئے، ہر عبادت کو آپ دیکھیے کہ قرآن مقدس میں کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے قصاص کا قانون بیان فرمایا، معاف کرنے کا قانون بنایا، دیت کا قانون بیان فرمایا، وصیت کا قانون بیان فرمایا، والدین کے ساتھ، اقربا کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کا بیان فرمایا، اور اگر کوئی وصیت بدل دے اس کا بیان فرمایا۔ کھول کھول کے ایک قانون کو بیان فرمایا، کیوں؟ تاکہ بندہ قرآن کو سمجھے اور قرآن پر عمل کرے۔ یہی اللہ کی مشیت ہے اور یہی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا رستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں۔
اور کوئی رستہ نہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ خدا کی رضا ملے، خدا راضی ہو، خدا کا فضل ملے، خدا کا کرم ملے، تو بندے پر لازم ہے کہ وہ قرآن کے قریب آئے اور قرآن کے ان احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اس لئے کہ یاد رکھیں چند روزہ زندگی ہے، ایک دن سب کو جانا ہے اور سب کو حساب دینا ہے۔ اور اگر آج ہی سے ہم نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے جو کچھ کیا اب اس کو چھوڑ دیں گے، حرام کو چھوڑ دیں گے، حلال رستہ اپنائیں گے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کروڑوں روپے کا فائدہ ہوتا ہو حرام کے ذریعہ اور حلال کے ذریعہ چند فائدہ ہوتا ہو، ہم حلال کو اپنائیں گے، چند فائدہ ہم حاصل کریں گے۔ اس لئے کہ ہمیں خدا کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس حلال کے اندر اتنی برکت دے گا کہ اس حرام سے زیادہ اس میں برکت ہو۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی جو باتیں ہیں اور اس کی اگلی جو آیت ہے وہ اتفاق سے اب جو آیت آ رہی ہے وہ روزے ہی کے تعلق سے، اور رمضان مبارک بھی قریب آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ان آیت کریمہ کے تحت کچھ بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی سچی محبت عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی